وے سوئٹزرلینڈ میں جنیوا لیک کا انتہائی خوبصورت گاؤں ہے۔ آپ اگر نقشے میں جنیوا کی جھیل دیکھیں تو یہ آپ کو چاند کی طرح دکھائی دے گی۔ یہ جھیل 73 کلومیٹر لمبی ہے۔ اس کی اوسط گہرائی 507 فٹ ہے اور یہ سوئٹزرلینڈ کی سب سے بڑی جھیل ہے۔ یہ جھیل یورپ کے پہاڑی سلسلے الپس کے دامن میں واقع ہے۔ پہاڑ سے 350 چشمے، ندیاں، نہریں اور نالے ہر سال ہمارے دریائے سندھ سے 2 گنا پانی جھیل میں لاتے ہیں۔ آپ کو وے اس جھیل کے آخری سرے پر ملے گا۔ یہ طلسماتی گاؤں ہے۔ آپ کے سامنے برف پوش پہاڑ ہیں۔ پہاڑوں کے پاؤں میں جنیوا لیک ہے اور گاؤں کی پشت پر دوبارہ پہاڑ ہیں، اور ان پہاڑوں کی اترائیوں پر میلوں تک انگوروں کے باغ پھیلے ہیں۔ یہ گاؤں دنیا جہاں کی سہولتوں سے مزین ہے۔ ہمارے بڑے سے بڑے شہر میں بھی وہ سہولتیں موجود نہیں ہیں جو وے میں دستیاب ہیں۔ یہ گاؤں 3 وجوہات کی بنا پر پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ پہلی وجہ نیسلے کمپنی ہے۔ ہنری نیسلے نے 1866 میں وے میں اس کمپنی کی بنیاد رکھی تھی۔ یہ 150 سال میں دنیا میں خوراک کی سب سے بڑی کمپنی بن گئی۔ نیسلے کا ہیڈ کوارٹر اور ریسرچ سینٹر آج بھی وے میں ہے۔ دوسری وجہ دنیا کا نامور مزاحیہ اداکار چارلی چپلن ہے۔ چارلی چپلن نے اپنی زندگی کے آخری 25 سال وے میں گزارے۔ یہ 25 سال اس کی خوفناک مصروفیت اور مشقت سے بھرپور زندگی کے بہترین سال تھے۔ سوئس حکومت نے نیسلے کی مدد سے اس کے گھر کو عجائب گھر میں تبدیل کر دیا۔ یہ میوزیم 17 اپریل 2016 کو عوام کے لیے کھولا گیا۔ چارلی پوری دنیا کا شہری تھا۔ وہ دنیا کا کوئی بھی کونا اپنی رہائش کے لیے پسند کر سکتا تھا، لیکن اس نے وے کو منتخب کیا۔ آخر اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، اور وے کی مقبولیت کی تیسری وجہ ملک چاکلیٹ ہے۔ ملک چاکلیٹ وے میں ایجاد ہوا تھا۔ چارلی چپلن کا میوزیم 14 ہیکٹر پر مشتمل ایک طویل فارم ہاؤس ہے۔ یہ فارم ہاؤس کسی مقامی زمیندار نے 1705 میں بنایا تھا۔ یہ مختلف لوگوں اور خاندانوں سے ہوتا ہوا آخر میں ایک امریکی سفارتکار کرافٹن من نوٹ کی ملکیت بنا۔ چارلی چپلن نے یہ 1952 میں 6 لاکھ سوئس فرینک میں خرید لیا۔ چارلی نے خوفناک اور مشکل زندگی گزاری تھی۔ وہ لندن میں پیدا ہوا۔ والد اور والدہ تھیٹر میں گانا گاتے تھے۔ والد ایک دن غائب ہو گیا۔ ماں بیمار تھی۔ چارلی اور اس کا سوتیلا بھائی سڈنی بچپن ہی میں محنت اور مزدوری پر مجبور ہو گئے۔ ماں غربت کا مقابلہ نہ کر سکی اور پاگل ہو گئی۔ پولیس نے ماں کو پاگل خانے میں داخل کرا دیا، جس کے بعد زندگی کا سارا بوجھ دونوں بھائیوں پر آ گیا۔ یہ گلیوں اور کوچوں میں پلنے لگے۔ چارلی چپلن نے اس دوران تھیٹر میں ملازمت کر لی۔ وہ تھیٹر میں مزدور تھا۔ وہ مزدوری کرتے کرتے ایک دن سیٹ پر آیا اور پھر اس پر مقبولیت کے دروازے کھل گئے۔ وہ دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرنے لگا۔ وہ اپنی ہٹلر سٹائل کی مونچھوں، ڈربی ہیٹ، بیگی پتلون، لمبے بوٹس اور پتلی چھڑی کے ساتھ پوری دنیا میں مشہور ہوتا چلا گیا۔ وہ دسمبر 1913 میں امریکہ آیا۔ اس نے اداکاری، مکالمہ نویسی، ڈائریکشن، ایڈیٹنگ اور پروڈکشن سیکھی اور فلمیں بنانا شروع کر دیں۔ وہ شروع میں خاموش فلمیں بناتا تھا۔ دنیا میں جب بولتی فلموں کا زمانہ آیا تو وہ ساؤنڈ فلمیں بھی بنانے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے کروڑ پتی ہو گیا۔ وہ دنیا کے تمام کونوں میں مشہور بھی ہو گیا۔ یہ شہرت اس کے لیے بدنامی لے کر آئی۔ وہ آئے روز کسی نہ کسی سکینڈل میں پھنس جاتا تھا۔ چارلی 4 شادیاں کی۔ پہلی 3 شادیاں بری طرح ناکام ہوئیں۔ ایک بیوی جاتے جاتے اس کی ساری دولت بھی لے گئی۔ چوتھی اور آخری شادی اونا اونیل کے ساتھ کی۔ یہ شادی کامیاب رہی۔ اونا ایک مکمل امریکی ہاؤس وائف تھی۔ چارلی نے اس دوران اپنا اسٹوڈیو اور کمپنی بنائی۔ اس نے 1951 میں لائم لائٹ بنائی۔ یہ فلم 1952 کے ابتدائی مہینوں میں سینماؤں میں دکھائی جانے لگی۔ یہ ستمبر 1952 میں ملکہ الزبتھ کی دعوت پر خاندان سمیت لندن آیا۔ اس دوران FBI نے اس کے امریکہ میں داخلے پر پابندی لگا دی۔ یہ بات بھی یہاں کم دلچسپ نہیں ہوگی۔ چارلی چپلن نے امریکہ کی شہریت نہیں لی تھی۔ وہ امریکہ میں 28 سال رہنے کے باوجود برطانوی شہری تھا۔ چنانچہ FBI نے اس کے امریکہ میں داخلے پر پابندی لگا دی۔ وہ پریشان ہو گیا۔ پریشانی کے اس عالم میں چارلی چپلن نے پوری دنیا میں وے کو اپنا نیا گھر بنانے کا فیصلہ کیا۔ چارلی کی بیگم امریکہ گئی۔ اس کا اسٹوڈیو، بیورلی ہل کا مکان، دفتر اور گاڑیاں فروخت کیں۔ بینکوں سے سرمایہ نکالا اور یہ لوگ وے شفٹ ہو گئے۔ چارلی چپلن نے باقی زندگی اپنی بیوی اور 8 بچوں کے ساتھ وے میں گزاری۔ وہ آخری سانس تک لیک جنیوا اپنے فارم کی چیری، انگور، خوبانیوں، آلو بخارے، اسٹرابری اور سیبوں کو انجوائے کرتا رہا۔
وہ 25 سال اس کی زندگی کے شاندار ترین دن تھے۔ وہ ان دنوں میں سکینڈلز، کام کے دباؤ اور ہر قسم کی لیگ پولنگ سے آزاد رہا۔ وہ صبح بیوی کے ساتھ واک کرتا، بچوں کے ساتھ ناشتہ کرتا، اسٹڈی کرتا، فیملی کے ساتھ لنچ کرتا، اسکرپٹ پر کام کرتا، لان میں شام کی چائے پیتا اور 6:30 بجے پورے خاندان کے ساتھ ڈنر کرتا تھا۔ ڈنر کے دوران ہر شخص کے لیے بولنا، لطیفے سنانا اور کہکے لگانا ضروری تھا۔ اور رات کے وقت چہل قدمی کرتا تھا اور پھر جلدی سو جاتا۔ دنیا بھر کے مشاہیر چارلی سے ملاقات کے لیے وے آتے تھے، اس کے مہمان بنتے تھے اور اس کے ساتھ شاندار وقت گزارتے تھے۔ وہ روز اپنی بیگم کے ساتھ ٹینس بھی کھیلتا تھا اور سوانا باد بھی لیتا تھا، اپنی سبزیاں، پھل اور گندم اگاتا تھا اور اپنی گائے کا دودھ پیتا۔ وہ پیانو بھی بجاتا اور وائلن بھی۔ اس نے اپنی بائیوگرافی بھی اسی گھر میں مکمل کی۔ وے کی میونسپل کمیٹی نے سن 2000 میں چارلی چپلن کا گھر خرید لیا۔ 2013 میں اس کی تزئین و رہائش شروع ہوئی اور یہ عجائب گھر 2016 میں عوام کے لیے کھول دیا گیا۔ یہ میوزیم 4 حصوں پر مشتمل ہے۔ میوزیم کا پہلا حصہ اسٹوڈیو ہے۔ اسٹوڈیو میں چارلی چپلن کی پوری زندگی تصویروں، فلموں اور مجسموں کی شکل میں پیش کی گئی ہے۔ یہ کہاں پیدا ہوا، بچپن کہاں اور کیسے گزارا۔ اسٹوڈیو میں ساری گلیاں، وہ گھر اور اس کے بچپن کے لوگ دکھائے گئے ہیں۔ پھر اس کی فلموں کے سیٹ ہیں، پھر اس کے کرداروں کے سٹیوم ہیں۔ اسٹوڈیو میں ویو ہیکل اسکرینیں بھی ہیں اور مومی مجسمے بھی۔ یہ اسٹوڈیو آپ کو چارلی چپلن کی زندگی میں لے جاتا ہے۔ دوسرے حصے میں اس کی شاہانہ رہائش گاہ ہے۔ چارلی چپلن کا گھر محل جیسا تھا۔ اس کے ڈرائنگ روم، ڈائننگ ہال، کوریڈورز، اسٹڈی، بیڈ رومز، برآمدے اور ٹیرس اصل حالت میں ہے۔ فرنیچر بھی ہے اور برتن اور کپڑے بھی۔ یوں محسوس ہوتا ہے وہ کسی بھی لمحے اندر داخل ہوگا اور اونچی آواز میں کہے گا، ہائے ایوری باڈی۔ گھر کے مختلف حصوں میں اس کے مومی مجسمے بھی لگے ہیں اور اس کی آخری زندگی کی فلمیں اور تصویریں بھی۔ گھر کی ایک ایک چیز اس کے اعلیٰ ذوق کی گواہی دیتی ہے۔ تیسرے حصے میں گھر کے لان ہیں۔ گھر کے چاروں طرف اونچے اونچے درخت، باغ اور گھاس کے قطعات ہیں اور لان سے پرے پہاڑ اور انگور کے باغ ہیں، جبکہ گھر کے چوتھے حصے میں انتظامیہ کے دفاتر اور ٹکٹ گھر ہیں۔ یہ حصہ کبھی مہمان خانہ اور ملازمین کی رہائش گاہ ہوتا تھا۔ وہ گھر چھوٹی سی عرضی جنت تھا اور چارلی چپلن اس میں خوش تھا۔ وہ اس جنت میں اپنے بچوں کے ساتھ دوڑ بھی لگاتا، پھل بھی توڑتا، باغبانی بھی کرتا، کھانا بھی کھاتا اور فیملی کے ساتھ ناچتا بھی۔ وہ ایک طویل، مشکل اور تھکا دینے والی زندگی کے بعد اس جنت کا حقدار تھا اور اس نے اس حق کا ٹھیک ٹھاک لطف اٹھایا۔ وہ اندر سے اداس شخص تھا۔ وہ بے شمار محرومیاں لے کر پیدا ہوا۔ ماں بھوک کی وجہ سے پاگل خانے پہنچ گئی۔ وہ ماں سے ملاقات کے لیے پاگل خانے گیا تو ماں نے اس سے کہا، چارلی میں اس دن صرف بھوکی تھی، تم اگر مجھے چائے کا ایک کپ لا دیتے تو میں کبھی پاگل نہ ہوتی، میں بچ جاتی۔ یہ بات اس کے دل میں ترازو ہو گئی۔ وہ جب بھی چائے کا کپ اٹھاتا اسے ماں کی بات یاد آ جاتی اور وہ آنکھوں پر رومال رکھ لیتا۔ شاید یہی وجہ تھی وہ ہمیشہ اکیلے چائے پیتا تھا۔ اس کی کوشش ہوتی تھی دنیا کا کوئی شخص دنیا کو ہنسانے والے اس شخص کے آنسو نہ دیکھ سکے۔ وہ آنسو چھپانے کے لیے ہمیشہ بارش میں واک کرتا تھا۔ وہ چلتا جاتا تھا اور روتا جاتا تھا